والنجم إذا غوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے اندر مذکور کچھ صفات کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا کے اندر مبعوث کیے ان کو علامات نبوت عطا کیں، معجزات عطا کیے، آیات عطا کیں، بڑی بڑی نشانیاں عطا کیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا صالح علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر اونٹنی عطا کی، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزات عطا کیے. ید بیضا، ان کی لاٹھی کا اژدہا اور سانپ بن جانا، ان کا اپنے عصے کو پتھر پہ مارنا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا، اپنے عصا کو پتھر پہ مارنا اور سمندر کے اندر 12 رستے بن جانا. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ معجزات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر مذکور ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی معجزانہ ہے کہ صرف اپنی والدہ سے پیدا ہوئے اور بن باپ کے پیدا ہوئے. انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے کو قم بإذن اللہ کہتے اور وہ زندہ ہو جاتا. انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، نابینا،
ان کے چہرے پر آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو ان کی بینائی ٹھیک ہو جاتی، لوٹ آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے علم سے بتا سکتے تھے کہ لوگوں نے کیا کھایا ہے اور کیا گھروں کے اندر ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پھر اس دنیا سے اٹھایا جانا یہ بھی معجزہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت واپس آنا اور پھر دجال کو قتل کرنا یہ بھی معجزہ ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، جس کو دیکھ کر ما آمن بہ البشر، جس کو دیکھ کے بشر انسان ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ معجزہ یہ نبی کے ہاتھ پہ یا نبی کے سامنے یا نبی کی درخواست پہ رونما ہوتا ہے۔ اس میں نبی کا ما سوائے دعا کے یا نبوت و رسالت کی فضیلت کے اس کے کرنے کے اندر نبی کی کوئی قوت یا کمال شامل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد لوگوں کو نبوت کی سچائی بتانا، اور لوگ جو معجزوں کے مطالبہ بھی کرتے ہیں ان کے سامنے نبی کو، رسول کو، جس کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا کرتے ہیں، اس کی سچائی کو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزات عطا کیے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، شمار سے باہر ہیں کہ اتنے معجزات ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا وہ قرآن مجید اور وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتاری ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی معجزات، آیات، نشانیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک وقت میں رونما ہوئے، پھر وہ وقت گزر گیا۔ آج ہم ان نشانیوں کو قرآن میں، سنت میں پڑھتے اور ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے ان کو ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہوا، تاریخ کا حصہ بن گیا، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، اس کا اعجاز، قرآن مجید کی زبان، قرآن مجید کا اسلوب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قیامت تک باقی رہنے والا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عرب کے بڑے بڑے شعراء اور ادیب لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں کہا کہ یہ ایک بشر کا، انسان کا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا، اپنی طرف سے گڑھا ہوا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ اگر قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا، اپنا گڑھا ہوا ہے تو تم بھی عربی جانتے ہو، تم بھی عربی کے ماہر ہو، جاؤ قرآن مجید جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہوں، چھوٹی یا بڑی، تم بھی ایسی بنا کے لے آؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ عاجز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو کم کیا، اچھا اتنی تمہاری پسلی نہیں ہے، چیلنج کم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ 10 آیتیں، 10 صورتیں نہیں، ایک سورت قرآن مجید کی کسی سورت جیسی لے کے آ جاؤ۔
قرآن مجید کے اندر ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 3 آیات اگر بسم اللہ کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے، 3 آیات قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت، اس جیسی ایک سورت انا اعطیناک الکوثر مثال کے طور پر اس جیسی 3 آیتیں تم بھی بنا کے لے آؤ، 3 جملے بنانے بنا کے لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جاؤ جس کو بلانا ہے مدد کے لیے، زندو اور مردوں اپنے معبود کو سب کو بلا لو، زندوں کو بھی بلا لو، مردوں کو بھی بلا لو۔ مردوں کو بڑا پکارتے تھے نا، کہا مردوں کو بھی بلا لو، زندوں کو بھی بلا لو، جس کا تمہیں من چاہتا ہے اللہ کو چھوڑ کے سب کو شامل کر لو۔ ایک سورت بلا کے لے آؤ، ایک سورت بھی نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اتنی بھی تمہاری پسلی نہیں ہے، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنایا، اچھا چلو ہم چیلنج اور کم کرتے ہیں، قرآن مجید جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ، قرآن مجید کی آیت جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ قرآن مجید کو اترے ہوئے 1450 سال ہو گئے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔ قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں کیا فرق ہے؟ حدیث رسول بھی ہم مسلمان مانتے ہیں کہ وحی ہے، اور قرآن کو بھی مانتے ہیں وحی ہے، تو پھر قرآن اور حدیث میں ایک فرق کیا ہے؟ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے الہام سے، آپ کے سینہ اطہر پہ اللہ نے الہام کیا، نبی پاک نے اپنے فرمان اور اپنے الفاظ کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھا، اسے ہم کہتے ہیں حدیث رسول، ہوتی وہ بھی وحی ہے، لیکن الفاظ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن مجید یہ بھی وحی ہے، نبی پاک نے ہم تک پہنچایا ہے، لیکن اس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، بلکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے۔ واقعہ آتا ہے، ایک شخص عرب کا بہت بڑا ادیب شاعر، اس نے کہا، کہتے ہیں جی ایک آیت نہیں بنتی، میں بناتا ہوں۔ اس نے بہت غور کیا، کئی مہینوں تک اپنے آپ کو ایک کٹیا کے اندر بند کر لیا، سیرت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے۔ اس نے کہا میں اس جیسا کلام بنا کے لاؤں گا۔ کئی مدت کے بعد وہ شخص لوگوں کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے سورہ الکوثر پڑھ کے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر واللہ ما ھذا بکلام البشر۔ آیت نہیں بنا سکا، ایک جملہ نہیں بنا سکا۔ عرب کا اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا ادیب، زبان کی رمز کو سمجھنے والا شخص کہتا ہے اللہ کی قسم یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ زماد ازدی نام کا ایک شخص ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مکہ میں آیا، وہ بہت بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک دم کرنے والا بندہ ہے، روحانی معالج ہے، مکہ کے روحانی معالجین میں شامل ہوتا تھا عرب کے۔ وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، اس نے کہا، لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو کوئی جن کا مسئلہ ہے یا نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ ان کا علاج کر دیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے بتوں کے خلاف جاتی ہیں، بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں۔ زماد نے کہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، میں ایک دم کروں گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آ کے اپنا تعارف کروایا، نبی پاک مسکرائے، کیا کرنے آئے ہو؟ کہتا ہے میں آپ کا نا علاج کرنے آیا ہوں۔ اچھا کیا علاج کرے گا؟ تو اس نے کہا میں آپ کو دم کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے، کیا آپ مسئلہ ہے آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ یہ خطبہ جو ہم پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا۔ زماد ازدی نے کہا یہ خطبہ دوبارہ پڑھیں، نبی پاک نے پھر پڑھا۔ پھر زماد ازدی نے کہا آپ تیسری دفعہ پھر پڑھیں، آپ نے پھر وہ خطبہ پڑھا۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا لوگوں، قریش کے لوگوں، مکہ کے لوگوں، سن لو سرداروں، میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے،
میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے مجنونوں کا کلام بھی سنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جو کلام سن کے آیا ہوں، نہ یہ کسی جادوگر کا ہے، نہ کسی کاہن کا ہے، نہ کسی یہ مجنون کا ہے۔ یہ کلام کسی اللہ کے نبی اور پیغمبر اور اللہ کی طرف سے تو کلام ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ زماد ازدی علاج کرنے آیا تھا اور الحمدللہ علاج کروا کے گیا، روحانی علاج کروا کے گیا۔ روحانی علاج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ تو میں قرآن مجید کی بات کر رہا تھا۔ آج 1450 سال ہیں، قرآن مجید کے مقابلے کا ایک لفظ ایک آیت، وہی عربی ہے نا، الف با تا، سب کے پاس موجود ہے۔ ہم نے بھی نحو صرف میں پڑھی ہے، ہم سے بڑے بڑے عربی دان موجود ہیں، ہم تو چلو اجمی ہیں۔ تو بھائی کوئی لائے نا، قرآن کا مقابلہ کرے نا، کوئی اس جیسا کلام لے کے آئے۔ نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ کسی ادیب کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی بڑے عربی جاننے والا انسان کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے بڑا معجزہ مجھے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ لیکن کچھ معجزات، کچھ آیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئیں اور لوگوں نے دیکھا، ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 4 سال تھی اور آپ حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے اندر دودھ پینے کی 2 سال مدت ختم ہونے کے بعد مزید اپنی رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آسمان سے کچھ لوگ آئے، یعنی لوگوں نے آسمان سے آتے ہوئے تو نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بنو سعد میں کھیل رہے تھے۔ بنو سعد میں نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، 4 سال کی عمر تھی۔ کچھ لوگ آئے، نوجوان آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اس 4 سال کے بچے کو، اور لٹا کے سینہ مبارک کو چیرا، سینہ مبارک کو کھولا، اور پھر اس میں سے دل کو نکالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، قلب مبارک کو نکالا، سونے کی ایک تھال میں رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد دل کو اپنی جگہ پہ لگایا اور اس میں سے کچھ حصہ نکال کے، جو کہ گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، وہ الگ کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کا حصہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت کا لوتھڑا نکال کے ہمیشہ کے لیے آپ کو شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما دیا۔ اوپن ہارٹ سرجری فرشتوں نے اس زمین پر پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلا پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ کتنے سال پہلے کا ہے؟ کوئی 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ انس بن مالک نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا۔ کہتے ہیں انی لارا اثر المخیط فی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج بھی وہ سوئی کے نشان، سوئی دھاگے کے نشان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں آج بھی دیکھ سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 2-3 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ یہ ہوا ہے، ایک دفعہ جب معراج پہ لے جانے لگے تھے پھر آپ کا شق صدر ہوا، وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یہ معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نبوت میں شامل ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے اندر جب میں گزرتا تھا، ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ یہ بعثت اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نبی یہ نہیں ہوتا کہ ایک عام انسان پیدا ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عابد، زاہد، متقی پایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کو نبی بنا دیتے ہیں۔ نہ ایسے نہیں، نبی پیدائش نبی ہے، نبی ازل سے نبی ہے۔ نبی جب لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھی تب سے نبی ہے۔ نبی نبوت کے، نبی زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا، اور عالم ارواح کے اندر نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے اکٹھ کیا تو نبی اس وقت سے نبی ہے۔ ہاں، بعثت، اطلاع نبوت، وحی کا آنا، جبریل کا آنا، فرشتے کا آنا، کتاب کا ملنا، وہ اکثر طور پر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور کچھ کو 40 سال سے پہلے،
ماں کی گود کے اندر دودھ پیتے ہوئے ہی ہو جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا خاصہ ہے باقی انبیاء سے، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چند ماہ کے بچے تھے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور بعثت عطا کر دی تھی، جب انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں، اپنی ماں کی گود کے اندر کہا تھا، جب وہ لے کر آئیں فجات قومہا تحملو، یہ سورہ مریم کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو کیسے ہم اس بچے سے بات کریں گے جو دودھ پیتا بچہ ہے ماں کی گود میں؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وبرم بوالدتی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود کے اندر نبوت کی اطلاع اور بعثت فرما دی۔ باقی انبیاء کو 40 سال میں اور نبی پاک کو بھی 40 سال میں۔ بعثت سے پہلے، آپ کے اطلاع اعلان نبوت سے پہلے، جبریل کے آنے سے پہلے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لأعلم حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث۔ لوگوں سن لو، یہ علامات نبوت ہیں جو بعثت سے پہلے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کی بات نہیں، انسان تو انسان ہے، میں آج بھی مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جب میں مکہ کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا، میری بعثت سے پہلے بھی وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو پتھر بھی سلام کیا کرتا، بعثت سے بھی پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے بھی پہلے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، مکہ والوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ مشرکین نے نبی پاک سے مطالبہ کیا، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، ان یریہم آیہ، کہ آپ علیہ السلام ان کو کوئی نشانی دکھائیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے چاند نکلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو چاند کی طرف، چاند 14ویں رات کا چاند ہے، پورا چاند ہے، غار حرا کے اوپر نظر آ رہا ہے، غار حرا کے اوپر چاند نظر آ رہا ہے، چمک رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کو گواہ بنا کے کہا، آپ نے فرمایا نشانی مانگتے ہو، معجزہ مانگتے ہو، علامت مانگتے ہو تو دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کیا، فَجَعَلَ الْقَمَرَ فِرْقَتَيْنِ، آپ علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ انشق القمر فرقتین، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، فرقتن علی الحرا و فرقتن دونہ، چاند کا یہ نہیں کہ ٹکڑا درمیان میں کوئی لکیر پڑ گئی تو بس یہ کہا کہ بھائی ٹکڑے ہو گیا چاند، ایسے کوئی ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ کیسے ہوا صحابی نے بیان کیا کہ چاند ایسے 2 ٹکڑے ہوا کہ چاند کا ایک ٹکڑا غار حرا کے اوپر رہ گیا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا غار حرا کے نیچے آ گیا، اتنا فاصلہ اس میں۔ اور مکہ والوں نے دیکھا، ماننا کب ہے؟ نبی کو مانتے ہیں نا، وہ معجزات دیکھ کے نہیں مانا کرتے کہ معجزات دکھاؤ تو مانیں گے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی معجزہ مانگا تھا، سیدنا علی نے کوئی معجزہ مانگا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تھوڑی سی مخالفت کی لیکن کوئی معجزہ مانگا تھا کہ آپ مجھے کوئی بڑا معجزہ دکھائیں، کوئی آسمان سے کوئی سونے کی بارش ہو تو میں آپ کو مانوں گا۔ عام طور پہ تاریخ یہ رہی ہے انسانیت کی، جناب نوح سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، امتوں نے جب بھی معجزہ مانگا ہے تو ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ مانگا ہے، ماننے کے لیے نہیں مانگا۔ جب یہ ہو گیا، ایمان کس نے لانا تھا بھائی؟ ضد اور ہٹ درمی تھی۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جھوٹا کیا؟ مکہ کے باہر سے لوگ آئے، مکہ کے باہر سے لوگ آئے تو جادو تو بھائی انہی پہ ہو سکتا ہے نا جو سامنے ان کی آنکھوں پہ۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے باہر سے لوگ آئے، مکہ کے بازاروں میں، منڈیوں کے اندر، انہوں نے آ کے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں دن تھا، فلاں رات تھی، فلاں وقت ہم نے ایسا عجیب منظر دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا اوپر رہ گیا آدھا نیچے رہ گیا، مکہ والے ادھر ہی جھوٹے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا نبوت کے بعد۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام میں ابو جہل اپنے کچھ شیطانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تمہاری تو بڑی بے عزتی ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے ایک خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب کہ یہ ہمارے
معبودوں کو مانتے ہی نہیں ہے اور ان کو برا بلا کہتے ہیں، یعنی ان کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے. تو اس نے کہا اس سے بڑی کیا بستی ہے، اگر تم میں کوئی جرت ہے تو اس کو سجدہ کرنے سے روکو. ابو جہل کہتا ہے اچھا میں خود جاتا ہوں. ابو جہل اٹھا، یہ شیطان، یہ خبیث آدمی اٹھا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے نا تو میں آپ کے سر مبارک کو کچل دوں گا، نعوذ باللہ. یہ اس ارادے سے آیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ سجدہ کی حالت میں تھے، یہ قریب آیا اور اس نے قریب آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہیے. اچانک ڈر کے ایسے خوف زدہ ہو کے پیچھے کو بھاگا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور روب سے کانپ رہا تھا. بعد میں اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سر کو کچلنے کے لیے گیا تھا اور تو اتنا پسینے تیرے چھوٹے ہوئے اور کانپ رہا ہے، تو خوف کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے سامنے آگ کی ایک خندق دیکھی ہے جو مجھے عبور کرنے سے روک رہی تھی، اور میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے، کوئی ایسی غیبی طاقت دیکھی ہے، اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے لپک کر نگل جاتی اور کھا جاتی. میں روب سے، ڈر سے، خوف سے واپس آ گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا اپنے صحابہ کو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھتے تھے، نگل دیتے اور ابو جہل کا دنیا میں نشان باقی نہ رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا تھا نا. بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی پھینٹی لگوانی تھی، تو پھر اللہ نے کہا ذرا ادھر اس کو ڈرا کے بھگا دیتے ہیں، باقی پھر بعد میں اس کا بندوبست بدر میں ہوگا نا ذرا. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آج میں صرف واقعات کو ذکر کر رہا ہوں، بہت سارے معجزات ہیں، کچھ اہم ہم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے بندہ کا ایمان بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اوپر دیکھا تو میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا. اور جڑی گل بنائی ہے نا کہ غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالے، ایڑی گل بنائی نا گپ ہے نا، گپ ہے، کوئی جاڑا جوڑا مکڑی نہیں بنایا، کوئی کبوتری نے انڈے نہیں دیتے، ایویں بس کتابوں کے اندر آ گیا ہے، افسانہ ہے. آپ اس کو بس عنایت اللہ کا ناول سمجھ کے بس کھا جائیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو جاڑا جوڑا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جالیاں دا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ مشرکاں دیاں اکھاں نہیں کر سکدا ہے، اللہ نوں جالیاں دی کی محتاج ہے، پر جالے آ جان اگے تے پھر انہاں نظر نہ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے. ابو بکر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو غار کے اوپر مشرکوں کے قدم نظر آئے، وہ اوپر کھڑے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ لو ان احدہم ابصر نظر الی قدمہ لابصرنا، اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نا تو درمیان میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے، صاف آسمان ہے، ہم غار کے نیچے ہیں، اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم انہیں اسے نظر آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر کیا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، تجھے کیا گمان ہے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے. ہم دو ہیں، ساتھ تیسرا اللہ ہے، تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں مشرکین کے ہاتھ آنے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اسی ہجرت کے باب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ نکلے تو سراقہ آ گیا. سراقہ ابن مالک ابن جوشم یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا. سنگلاخ میدان تھا، چٹانیں تھیں، پتھر تھے، پتھریلا جگہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آ کے پا لیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ پیچھے دوڑے آ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور قتل کا ارادہ تھا. نبی پاک راتوں رات ہجرت کے لیے نکلے تھے. سراقہ ابن مالک ابن جوشم جب قریب پہنچا نبی پاک نے اس کے لیے بددعا کی. گھوڑا دوڑ رہا تھا، سنگلاخ چٹانیں تھی، پتھریلے پہاڑ تھے، ٹانگوں سمیت سراقہ کا گھوڑا ان سنگلاخ چٹانوں اور پتھروں کے اندر سارا گھوڑا دنس گیا. پتھر، کچی زمین نہیں، کوئی کیچڑ نہیں، سنگلاخ زمین کے اندر، پتھر کے اندر. نبی پاک کی دعا کی وجہ سے سراقہ کے گھوڑا ٹانگوں سمیت زمین میں آدھا دھنس گیا. اب سراقہ کو سمجھ آ گئی، مشرکین تھے
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پتہ تھا یہ سچے ہیں، صرف ضد تھی۔ اس نے آواز دی دور سے، اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم دونوں نے میرے خلاف کوئی اللہ سے دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مجھے اس سے نجات ملے، میں تمہارا پتہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا گھوڑا وہاں سے نکلا، وہ اس عذاب سے نجات پا گیا، تو وہ واپس گیا، اس نے اپنے وعدے کا ایفا کیا۔ جب بھی واپس جاتا تھا کہتا میں آگے تک دیکھ آیا ہوں، مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نظر مجھے نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر صحابہ تھے 1500-1400 تعداد تھی، یہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حدیبیہ کے کنویں کے اندر پانی پیا، نچوڑا، حتیٰ کہ جانوروں کو پلایا، بالکل کنواں خشک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کٹورا رکھا ہوا تھا پانی کا، آپ وضو کرنے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو پانی ہمارے پاس ہے نا اس کٹورے میں ہے جس میں آپ وضو کر رہے ہیں، اور کوئی پانی ہمارے پاس ایک قطرہ بھی نہیں پانی کا پینے، نہ اپنے لیے نہ جانوروں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس تھوڑا سا پانی جو تھا لیا، اس کے ساتھ وضو کیا، کلی کی، اور کلی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر ڈالی حدیبیہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دو۔ جب تھوڑی دیر چھوڑ دیا، بعد میں کہا کہ جاؤ اب پانی بھر لو جا کے۔ وہ کنواں جو خشک ہو چکا تھا، ایک بوند پانی کی اس میں باقی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی کلی کے برکت کی وجہ سے وہ ایسے جوش مار رہا تھا کنواں اوپر کو پانی کو، کہتے ہیں ہم نے خود پانی پیا۔ حدیبیہ میں جتنے دن رہے 1500 بندے پانی پیتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے، اونٹوں کو پلاتے رہے۔ جب ہم آئے تو ہم حدیبیہ کے کنویں کو اسی طرح بھرا ہوا چھوڑ کے آئے، وہ کبھی کم نہیں ہوا دوبارہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلی کے پانی کی برکت ہے۔ اسی حدیبیہ کے موقع پر دوسرا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، پانی ختم تھا کنویں کے علاوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہی پانی ہے جو آپ کے اس وقت برتن میں ہے، اور پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو ڈالا، اور ہاتھ مبارک کو ڈال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے باہر نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ اٹھے تھے۔ تو صحابہ سے پوچھا گیا بھئی آپ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا ہماری اتنے ہزار تعداد تھی، جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے نکالے، یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ وضو کیا اور پھر اپنے آپ پانی پیا بھی، پلایا بھی، ذخیرہ بھی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ جو دعوت کی تھی، ایک ٹوپا جو کا تھا آٹے کا، ایک پٹھوری بکری تھی، اور کچھ تھا نہیں، 2-3 بندوں کی دعوت انہوں نے پکائی تھی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف، صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ بھائی نبی پاک کو اور 2 بندوں کے ساتھ بلا لینا، اتنا ہی کھانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 2 پتھر آپ کے پیٹ پہ بندھے ہوئے دیکھے تو جابر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، تو انہیں جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے۔ 2 پتھر نبی پاک نے باندھے، تو ایک پٹھوری بکری تھی چھوٹی سی، کہا تھوڑا سا آٹا ہے جو کا، کہا آٹا پیس لو، اور بکرا انہوں نے وہ پٹھوری ذبح کر دی اور گوشت بنا کے اس کو دیا، کھانا تیار کرو میں نبی پاک کو بلا کے لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ 2 بندوں کا 3 بندوں کا کھانا ہے، آپ آ جائیں، ایک بندہ 2 اور ساتھ لے آئیں، تو میں نے آپ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، آپ نے فرمایا جاؤ اونچی جگہ پہ جا کے اعلان کرو، ان جابرن جعل سورن، جابر نے تم سب لوگوں کی دعوت کی ہے۔ 1000 سے زیادہ لوگ خندق کھود رہے تھے، کھانا تھا 3 بندوں کا۔ نبی پاک نے اعلان فرمایا اہل خندق اس بات کو سن لو، اعلان ہے تمہارے لیے کہ جابر نے تمہارے لیے کھانے کی دعوت کی ہے سب کے لیے۔ جابر رضی اللہ ٹھٹر گئے، سہم گئے، 3 بندوں کا کھانا ہے، یہ تو 10 بندے نہیں کھا سکتے، 1000 کیسے کھائیں گے؟ دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے اعلان کروا دیے۔ جابر رضی اللہ کی بیوی کہتی ہے تم مجھے بے عزت کرواؤ گے، تم لوگوں کے سامنے میری سبکی ہو جائے گی، کھانا کم پڑ جائے گا، یہ تو 10 بندوں کا کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جنہوں نے پھر اعلان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پھر وہی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر جاؤ ہنڈیا کو رکھ دو چولہے کے اوپر، جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا کو نیچے نہیں اتارنا، اور آٹا گوندھ دو اور اس کو رکھ دو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ کر، جب تک میں نہ ہوں روٹی نہیں پکانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے، آپ نے اپنا تھوڑا سا لعاب اس ہنڈیا کے اندر ڈالا اور تھوڑا سا لعاب آٹے کے اندر ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ
جابر کی بیوی کو کہ کوئی عورت ساتھ پڑوسن اور بلا لو جو تمہارے ساتھ کھانا روٹیاں بنائے. نبی پاک خود سالن ڈال ڈال کے دے رہے ہیں. تو 1000 کا لشکر تھا, 2 4 10 کی ٹولیاں آتے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سالن ڈال کے دیتے رہے. وہ 2 4 10 کی ٹولیاں آتی رہیں, بیٹھتی رہیں, کھاتی رہیں, اٹھ کے جاتی رہیں, اور روٹیاں پک پک کے آتی رہیں. 2 سیر 2.25 سیر, جو 1 پٹھوری بکری 3 بندوں کا کھانا 1000 سے زیادہ کے لشکر نے کھا لیا. جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم 1000 سے زیادہ کا لشکر کھانا کھا کے چلا گیا. ہمارے آٹے میں سے 1 پیڑا روٹی کا 1 پیڑا کم نہیں ہوا, اور ہمارے سالن میں سے 1 بوٹی بھی کم نہیں ہوئی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک بھی ہے اور آپ کا معجزہ بھی ہے. اور بھی بہت سارے معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا النجم إذا غوى